السلام علیکم جی، میرا نام ہے ایاز اسلم اور دوستو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ رینٹ پہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنی دے دیتے ہیں لوگوں کو اور اس کے عوض کچھ پیسے جو ہیں وہ ہر منتھلی حاصل کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ سستی گاڑیاں جو ہیں مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا ہے، تو آج کی جو ویڈیو ہے اسی بارے میں ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ رینٹ پہ گاڑیاں لینے والے کے ساتھ کیا فراڈ ہو سکتا ہے اور جو لوگ گاڑیاں سستی لے رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا فراڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے اسی حوالے سے ہے، آپ یقینی طور پر یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے آئیڈیا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیا انسان کی زندگی جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اب یہ آئیڈیا جو ہے، اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیکھا ہوں، دیکھیے زکر برگ جو ہے اس نے فیس بک کا آغاز کیا اور آج اس آئیڈیا نے اس کو ارب پتی بنا کے رکھ دیا ہے۔ پہلے یہ اوبر کریم ایک آئیڈیا آیا، اسی طریقے سے بائکیا ایک آئیڈیا آیا، اسی طریقے سے آپ بڑی بڑی فرینچائزز دیکھ لیں کھانے پینے کی، تو ایک آئیڈیا جو ہے وہ ایسا ہے جس نے پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ بدل کے رکھ دی۔ بل گیٹس کی آپ بات کر لیں، اس کو ایک آئیڈیا آیا تو آج اس نے نہ صرف انقلاب برپا کر دیا، لیکن اپنے اس آئیڈیا کے عوض جو ہے بل گیٹس دنیا کے امیر ترین جو افراد ہیں ان میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن کچھ آئیڈیاز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کو نقصان دینے کے لیے اور صرف اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک آئیڈیا آیا ڈی ایچ اے لاہور کا ایک 33 سالہ شخص ہے اس کے دماغ میں، اور اس نے اپنے دماغ سے یہ سوچا کہ وہ ایک رینٹ کار کا بزنس جو ہے وہ شروع کرے۔ اب اس کا آئیڈیا بیسکلی کیا تھا یہ تو ہم آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاتے رہیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر بھی تھا، ایک بڑی اچھی یونیورسٹی سے جو ہے وہ اس نے گریجویشن کی ڈگری بھی حاصل کر لی تھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر، اور سافٹ ویئر انجینئرز کی ویسے بھی آپ کو پتہ بڑی مانگ رہتی ہے پوری دنیا میں، اور بڑے اچھے پیسے کما سکتے ہیں، لیکن اس نے اچھے طریقے کے بجائے ایک منفی طریقے سے پیسے کمانے کا سوچا۔ اس نے لاہور کے اندر ایک بہت ہی شاندار قسم کا آفس کھولا، اور وہ جو اس نے آفس کھولا اس کے اندر بڑا وی آئی پی قسم کے اس نے جو ہے وہ سیٹ اپ رکھا ہو کہ جب آپ اس آفس کے اندر جاتے تھے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں کوئی چھوٹی موٹی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ جو ہیں وہ آتے ہوں گے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے کچھ گاڑیاں اپنے جاننے والوں کی لی اور رینٹ کار کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ تک وہ اس کو رینٹ کار کا کام جو ہے وہ کرتا رہا، اور لوگوں کو جو گاڑیاں، مثال کے طور پہ میں نے اپنی گاڑی دی ہے اور اس نے 1-2 مہینے مجھے اچھا رینٹ دیا ہے تو میں نے اپنے ساتھ والوں کو بھی کہا، اپنے دوستوں کو بھی کہا، تو ایسے کرتے کرتے ایک چین بنتی چلی گئی اور اس کے پاس گاڑیاں جو ہیں وہ آتی گئیں۔ لیکن اصل کام جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوا، اس کا آئیڈیا جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوا، جس کو جان کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ 33 سالہ یہ شخص ہے اور احسن اعجاز جو ہے وہ اس کا نام ہے، اور اس کے آئیڈیاز کو دیکھ کے بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ بھی حیران تھے کہ اتنے کم وقت کے اندر اس نے اتنا پیسہ جو ہے وہ کیسے بنا لیا۔ لیکن دماغ ہے اس کے اندر، کوئی بھی فطور آ سکتا ہے آئیڈیا کی جگہ، میں اس کو فطور کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے دماغ میں آئیڈیا نہیں فطور آیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس شخص نے اب لوگوں سے گاڑیاں جب لینا شروع کر دیں اور رینٹ کا کام کرتا، میرے ساتھ اس نے رینٹ کی گاڑی لی ہے تو مجھے وہ مہینے کا رینٹ دے رہا ہے، لیکن میری ہی گاڑی اس نے آگے اپنے سوشل میڈیا پہ پیجز بنا رکھے تھے جس کو وہ آگے سیل کر دیتا ہوتا تھا۔ اب اس کے سیل کرنے کی طریقہ واردات جو ہے وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ جب وہ کوئی ایک گاڑی لے لیتا تھا تو اس کے بعد اس شخص کے ساتھ وہ ایک ایگریمنٹ کرتا تھا۔ اب یہاں اس نے ایک بڑا ٹیکنیکل نقطہ جو ہے ٹیکنیکل گیم کھیلی تھی جو کہ عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب وہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا، ظاہر ہے جب بھی کوئی گاڑی دیتے ہیں کسی کو تو ایک آپ کو اس کا ٹرانسفر ڈیڈ بناتے ہیں، ایک سیل ڈیڈ جسے کہا جاتا ہے جو کہ قانونی ہوتی ہے وہ بناتے ہیں۔ اس کے اوپر جب بھی اس کام کرتا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا سیل/رینٹ۔ اب کوئی بھی بندہ جو ہے، اب وہ جب اوپر کام پڑتا تھا تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ یار رینٹ اور لکھا ہوا ہے سیل، تو میں تو رینٹ کے لیے دے رہا ہوں، تو کامن سینس میں اس کو یہی لگتا تھا کہ میں اس کو رینٹ کے طور پر جو ہے وہ گاڑی دے رہا ہوں۔ اب لیکن اس کے دماغ کے پیچھے یہ جو آئیڈیا تھا، اب اسی لیے اس نے رینٹ اور سیل دونوں لکھے ہوئے تھے تاکہ کل جو کام وہ کرنے جا رہا ہے اگر کوئی اس کے اوپر آبجیکشن لگاتا ہے تو اس کو یہ کہہ سکے تو آپ نے تو مجھے سیل کے لیے بھی ایگریمنٹ کیا ہوا تھا۔ تو وہ یہ کرتا تھا کہ کم قیمت میں، مثال کے طور پر ایک گاڑی کی قیمت 1.5 کروڑ ہے تو وہ 1.35 کروڑ یا 1.40 کروڑ کی وہ سوشل میڈیا پہ لگا دیتا تھا، اور جن لوگوں کو وہ گاڑی چاہیے ہوتی تھی یا وہ دیکھتے تھے کہ یار مارکیٹ سے اتنی سستی گاڑی مل رہی ہے تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ یہاں پر بھی اس نے آگے 2-3 لوگ جو ہیں وہ اور رکھے ہوئے تھے، اور خود جو ہے اپنا نمبر جو ہے یہ واٹس ایپ پہ زیادہ کنورسیشن کرتا تھا تاکہ اس کو ٹریس آؤٹ جو ہے وہ نہ کیا جا سکے، اور نمبر بھی جو ہے وہ باہر کے واٹس ایپ اس نے لے رکھے تھے
تو لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یار کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا یہ ڈیلر ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہونا یہ شروع ہوا کہ جب اس نے اس طریقے سے گاڑیاں لگانی شروع کر دی تو لوگ جو ہیں اس کے پاس آتے، گاڑی خریدتے، ڈیڈ ہوتی، اس کے بعد ٹرانسفر ڈیڈ ہوتی اور وہ چلے جاتے۔ لیکن یہاں تو ایک چیز ہوتی تھی، وہ یہ ہوتی تھی کیونکہ بایو میٹرک تو ظاہر ہے کہ گاڑی میرے نام پہ ہے، تو جب تک میں اگلے شخص کو نہیں دوں گا بایو میٹرک تو گاڑی اس کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ یہاں وہ یہ کرتا تھا کہ کسی کے سے 60% پیمنٹ لے لیتا تھا، کسی سے 70% لے لیتا تھا، کسی سے 80% لے لیتا تھا، کوئی جہاں پہ گر جاتا اس سے اتنے پرسنٹ پیمنٹ لیتا اور اس کہتا جی باقی جو پیمنٹ آپ مجھے تب دیجیے گا جب میں آپ کو مالک کی بایو میٹرک جو ہے وہ فراہم کر دوں گا، اور بایو میٹرک جب آپ کو فراہم کر دوں گا اس وقت آپ مجھے باقی پیمنٹ دے دیں۔ اسی طریقے سے اس نے کرتے کرتے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی 200 گاڑیاں اس بندے نے بیچ دی، اور یہ کام صرف اس نے اکیلے نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے بینک کو بھی اربوں کا چونا لگایا، اور پاکستان کی کچھ سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بھی اس کا نشانہ بنی۔ اور وہ سیلیبریٹیز کون کون سی ہیں یہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن یہاں بینک کو اس نے نشانہ کس طرح بنایا کہ اس کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے، کچھ لوگ جن کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بیسکلی کر کیا رہا ہے، ان کے نام پہ اس نے گاڑیاں نکلوائیں، بینکس کے تھرو اس نے ٹرانسپورٹ گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ لیٹر ہیڈ کے اوپر بینک جو ہے وہ سیلری سلپ مانگتا ہے، اور جو چیزیں بینک مانگتا ہے آپ سے گارنٹیاں مانگتا ہے وہ اس نے دے دی۔ اور ایک ہی اگر مثال اس طرح لے لیں کہ اگر اس کے آفس میں 20 لوگ کام کر رہے ہیں تو اس نے 20 لوگوں کی گاڑیوں کے لیے اپلائی کر دیا۔ اب جب 20 گاڑیاں اس نے اپلائی کر دی تو، اور یہ نہیں کہ اس نے ایک ہی بینک سے کی، اگر 3-4 بینک ساتھ ساتھ ہیں، مثال کے طور پر الفلاح ہے، الائڈ ہے، میزان ہے، جو لوگ عسکری بینک ہے جو گاڑیاں دے رہے ہیں، ان چاروں کے اندر اس نے سیم جتنے بھی اس کے ملازمین تھے ان کے نام پہ اس نے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کروائیں، تو یوں اس کو ایک ہی وقت میں جو ہے وہ گاڑیاں مل جاتی تھی۔ اور بڑے پیمانے پر جب وہ گاڑیاں اس کو مل جاتی تھی تو نام تو ظاہر ہے ملازمین کے نام پہ ہوتی تھی، انسٹالمنٹ جو ہے وہ انہوں نے دینی ہوتی تھی، لیکن اس نے ان گاڑیوں کو جو ہے وہ آگے سیل کر دیتا تھا۔ یوں کرتے کرتے اربوں روپیہ جو ہے اس بندے نے کما لیا، اور اس کے اندر چھوٹی گاڑیاں شامل نہیں ہیں، اس کے اندر آپ یہ اندازہ لگا لیں اوڈی، ای ٹرون، اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی لیکسس اور بڑی بڑی گاڑیاں جو کہ کروڑوں میں بکتی ہیں وہ گاڑیاں جو ہیں وہ شامل تھی۔ کچھ چھوٹی گاڑیاں بھی تھی لیکن بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ 200 گاڑیاں بیچ دی ہوں تو اس نے کتنے پیسے جو ہیں کمائے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے بزنس مین تھے وہ بھی حیران تھے کہ آخر اس نے یہ کام کیا کیسے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ پکڑا کس طریقے سے گیا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص جس نے اپنی گاڑی رینٹ آؤٹ کی اس کا کوئی پولیس والا جاننے والا تھا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو پیسے نہیں دے رہا تو وہ کہتا ہے کہ دھوکہ دینے والا جتنا مرضی جو ہے وہ ہوشیار ہو، کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر ہی جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کی پکڑ میں آ ہی جاتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ جتنا مرضی برائی کر لیں، وہ رسی آپ کی اس نے چھوڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کھینچتا ہے نا تو وہ آپ ایسا پکڑے جاتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہی کام اس لڑکے کے ساتھ ہوا جس کا نام احسن اعجاز ہے۔ لیکن آپ یقین کریں اس کی جو کمیونیکیشن سکل تھی نا، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر، اس کی کمیونیکیشن سکل کمال تھی، ایسے لوگوں کو شیشے میں اتارتا تھا نا کہ لوگ حیران پریشان ہو جاتے تھے اس سے۔ خیر اب وہ شخص نے جس کا رشتہ دار جو ہے پولیس میں تھا، جب اس نے اس کو گاڑی رینٹ میں دی اور اس نے گاڑی آگے سیل کر دی تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میری گاڑی جو ہے وہ سیل ہو گئی ہے۔ تو اس نے اس کے پیچھے پڑا تو اس نے کہا کہ میری گاڑی دے دے، یہ اب اس کے پیسے نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے رشتہ دار اپنا جو پولیس آفیسر تھا اس کو بتایا۔ اب پولیس نے، ظاہر ہے پولیس کو طریقہ تو آتا ہے ملزمان کو پکڑنے کا، تو پولیس نے کیا کیا، اسی کے پیج کے اوپر گئے اور اس نے جو گاڑی سیل کے لیے لگائی ہوئی تھی اسی گاڑی کے خریدنے کے لیے اس سے کانٹیکٹ کیا، اور کانٹیکٹ کر کے اس کو کہا جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں جو بھی پولیس کا طریقہ واردات تھا اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس تک رسائی جو ہے اس کو منا لیا ملنے کے لیے۔ اور جب یہ ملے تو یہ لوگ گرفتار ہوئے، تو تب تک پولیس جو ہے وہ صرف ایک گاڑی کا پولیس کو پتا تھا۔ پولیس کا ایک جو ہے وہ باقاعدہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں اینٹی کار لفٹنگ سیل جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے پھر کارروائی کی، اس کو پکڑا، تو جب اس کو پکڑ لیا وہ گاڑی کا تو اس کو پتہ چلا، لیکن جیسے جیسے پولیس تحقیق کرتی گئی تو پولیس کو یہ اندازہ ہوا کہ اس نے وہ ایک گاڑی نہیں 200 کے قریب گاڑیاں جو ہے وہ اس نے بیچ دی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر اب پولیس کا رشتہ دار اس چکر میں نہ پھنستا تو آج یہ شخص آج بھی آزاد گھوم رہا ہوتا اور نہ جانے اور کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ بیچ چکا ہوتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کی جو سیلیبریٹیز ہیں، مشہور ساحر علی بگا، پاکستان کے ایک بڑا مشہور نام ہے،
ان کو بھی اس نے جو ہے ایک گاڑی بیچی تھی، اور ساحر علی بگا کو بھی اس نے اچھا خاصا چونا لگا دیا تھا۔ 4 کروڑ روپیہ ساحر علی بگا جو ہے اس کو دے چکے تھے، لیکن یہ گاڑی ان کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کر رہا تھا۔ تو ساحر علی بگا نے پولیس کو تو شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ ظاہر ان کا ایک اپنا نام ہے، اسی چکر میں انہوں نے پولیس کو نہیں بتایا، کہ پولیس بھی کہے کہ اس نے سستی گاڑی کے لیے جو ہے عام بندے کے ہاتھ پھنس گیا، لیکن اسی نے تحقیقات کے دوران بتایا۔ پھر کچھ اور پاکستان کی سیلیبریٹیز کو بھی چونا لگایا اس نے، وہ اس کا نشانہ بنے۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر جرائم جو ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ ہماری پولیس کی بھی کارکردگی ہے کہ جب تک لوکل چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ چاہے ہزاروں لوگوں کو لوٹ دیں، لیکن جب تک کوئی پولیس والے کا رشتہ دار نہیں لوٹتا ہے، تب تک پولیس جو ہے تب تک اس کو بھی ہوش نہیں آتی ہے کہ چل کیا رہا ہے۔ اور ہم لوگوں کو بھی، ہم بھی جتنے لوگ ہیں، ہمیں بھی کوئی چیز سستی مل رہی ہوتی ہے نا، تو ہم بھی فوراً اس کو خریدنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کہ ایک چیز مارکیٹ کی ویلیو ہی نہیں ہے، ایک چیز مارکیٹ میں 1.5 کروڑ کی مل رہی ہے، تو یہ بندہ 1.35 کی کیسے دے رہا ہے؟ ہم صرف اپنا وہ 15 لاکھ بچانے کے چکر میں ہم جو ہے ایک ایسی چیز لے بیٹھتے ہیں جو کہ بعد میں جا کے ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رینٹ آؤٹ کے لیے بھی ہم جس لوگوں کو گاڑیاں دیتے ہیں، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا، صرف چند پیسوں کی خاطر ہم اپنے بڑی انویسٹمنٹ جو ان کے ہاتھ میں کما دیتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جب کوئی بھی ٹرسٹ ڈیڈ بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی سیل ڈیڈ، کوئی ایگریمنٹ سائن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پڑھ لینا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں انگلش سمجھ نہیں آتی تو اردو میں بنوائیں سیل ڈیڈ، کہ آپ کو سمجھ تو آئے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تاکہ کل آگے جا کے آپ کے لیے مسائل جو ہیں وہ نہ بنیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ آئیڈیا تھا کہ جس نے شخص کو ارب پتی تو بنایا، لیکن اس کی لالچ اس قدر بڑھ چکی تھی کہ آخرکار یہ قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ اب یہ پولیس کے حراست میں، اور پولیس اس سے مزید تحقیقات کر رہی ہے، اور اب وہ پیسہ ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اگر اس طرح ہمارے ملک کے اندر یہ نظام اتنا قانون کا کمزور ہے، تو کتنے لوگ اور ایسے جرائم کا شکار بنتے ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف پولیس اس حوالے سے ایکٹیو ہو، بلکہ بینگ اے سٹیزن، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں اس طرح کے فراڈ سے نہ صرف بچنا چاہیے، بلکہ اس طرح کی ویڈیوز کو بھی ہمیں شیئر کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح ہو سکے۔ تو آپ سے ملیں گے جناب اگلی ویڈیو میں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔